ناظرین، آج کل ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد باڈی بلڈنگ یا اپنے جسم کو پرکشش بنانے کے لیے جم جوائن کر رہی ہے. بظاہر یہ شوق کوئی بری بات نہیں، لیکن بعض جم مالکان نوجوانوں کی اس کمزوری کا انتہائی منفی انداز میں فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے، وجوہات جاننے کے لیے آج ہمارے کٹہرے میں کھڑا ہے ایسے ہی ایک جم کا مالک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. غصے سے کیا دیکھ رہے ہو؟ نہیں، آپ نے جس طرح کی گفتگو کرنی ہے یا جو آپ کا ٹاپک ہے، مجھے تو کہا گیا تھا کہ باڈی بلڈنگ پہ بات کرنی ہے تو ایک پروگرام میں آپ کو بلانا ہے. اپنے مسلز دکھا کے آپ مجھے مروب کرنے کی، ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا. یہ آپ نے اگر یہ جو 2 نمبر جم میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا غلط طریقوں سے جو باڈی بلڈنگ ہوتی ہے، اگر اس پہ گفتگو کرنی تھی تو آپ ان لوگوں کو بلاتے جو یہ کام کرتے ہیں. مانتا تو کوئی بھی نہیں. نہیں جنید صاحب، میں آپ کو یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے فضل سے محنت کے ساتھ اپنے بچوں کو باڈی بلڈنگ سکھاتا ہوں. یا میں ایک منٹ ذرا ٹھہر جاؤ. یہ تمہارا جم ہی ہے جہاں پہ جانے والے، جہاں پر ایکسرسائز کرنے والے تمہارے 2 جم ممبران کی پچھلے 2 برسوں کے دوران ڈیتھ ہو گئی ہے. نہیں تو پچھلے 2 برسوں میں تو میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. یار، ان کو میں ورزش کراتا تھا. تمہارے والد صاحب اسٹیرائڈز استعمال کرتے تھے. اصل تمہیں پتا ہے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ تم جان بوجھ کے کنی کترا رہے ہو. جنید صاحب، میں نہیں بچوں کو اس طرح کی ادویات استعمال کرواتا. میں تو خود محنت کا قائل ہوں. خود بھی میں نے ساری زندگی ایکسرسائز کر کے، محنت کر کے تو ٹائٹل حاصل کیے ہیں. ایسے ہی نہیں میں مسٹر بورے والا بن گیا. بنیا بھی تو مسٹر بورے والا. وہ تو یہ کیا کم ہے، تمہارے جسم پہ تو پھنسی نہیں بنتی. وہ بننا تھی تو مسٹر ایشیا بنتا. مسٹر بورے والا، مسٹر پوڑے والا. اچھا میری بات سنو، ادھر ادھر کی باتوں میں اصل الزام جو تم لوگوں پہ ہے اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش نہ کرو. اصل بات یہ ہے، جو ان لوگوں پہ سب سے بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کو بہلا پھسلا کر اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کے اسٹیرائڈز کے استعمال پہ لگا دیتے ہیں، جو موت کا دوسرا نام ہے. جی اچھا جنید صاحب، اگر آپ بات کھولنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ترقی کی یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اتنے جدید دور میں، زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، اتنے فاسٹ دور میں کیا آپ اس وقت ٹینڈے، چکن اور باداموں کے ساتھ بچوں کے جسم بنائیں؟ جسم بنانے کے لیے ان کے جسموں میں زہر انڈیل دو. تم کچھ خدا کا خوف کرو. پچھلے 5 برسوں کے دوران وطن عزیز میں 83 سے زیادہ نوجوان ان اسٹیرائڈز کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں. سر، آپ میڈیا والے جس کے پیچھے پڑ جائیں پھر کب اس کی جان چھوڑتے ہیں؟ ہر چیز ہی اس پہ ڈال دیتے ہیں. مجھے تو یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ 5 منٹ اور میں اگر یہاں رہا تو یہ پچھلے دنوں جو سمندر میں بچے ڈوبے تھے، آپ یہ نہ کہہ دیں کہ وہ بھی سارے کسی جم میں ورزش کرتے تھے. یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ. تم اس الزام کا 2 ٹوک جواب دو مجھے کہ کیا تم لوگ نوجوانوں کو اسٹیرائڈز کا ان آتھورائز استعمال نہیں کرواتے؟ سر، میں بالکل نہیں استعمال کرواتا. آپ میرے جم میں آ کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہاں پہ کوئی دوائی، کوئی شیشی ایسی نظر نہیں آئے. او بابا میری بات سنو، میں بھی اتنا بھولا نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کہ تم لوگ عام طور پہ اسٹیرائڈز جو ہے وہ اپنے جم میں نہیں رکھتے، لیکن تم لوگوں کا مختلف دکانوں کے ساتھ کمیشن طے ہوتا ہے. یہ وہ تو ڈاکٹروں کا بھی کمیشن طے ہوتا ہے، ان کو نہیں پکڑتے آپ. کس چیز سے موازنہ کر رہا ہوں؟ وہ تو ڈاکٹر کم از کم دوائی لکھنے کا تو آتھورائز ہوتا ہے نا. سر، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی یہ قوت بخش ممنوعہ دوائیاں جو ہیں، جن کو آپ یہ اسٹیرائڈ کہتے ہیں، میں نے نہیں کبھی کسی کو ریکمینڈ کی. تم نے نہیں ریکمینڈ کیا نا. جو تمہارے انسٹرکٹرز ہیں، جو ان پڑھ اور ان ٹرینڈ انسٹرکٹرز ہیں، انہوں نے بھی کبھی کسی کو نہیں ریکمینڈ کیا. تو یہ آپ ان پڑھ ان ٹرینڈ کہہ رہے ہیں اور 2-2 ہزار روپے ہم بچوں سے فیس لیتے ہیں. ادھر میں مسٹر ورلڈ کوچ رکھ لوں جی. بتائیں 2000 کا آرنلڈ آتا ہے یا وین ڈیزل لے آؤں؟ بتائیں مجھے. جم بنایا تو کوئی کوچ بھی چنگا رکھو. روڑا روڑا پانے والے رکھے تھی کر کے بچوں نے بھیج دیں. اس طرح کی ایک بنمانس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے. جنید بھائی، میں ریڈیوس ہونا چاہ رہا ہوں، آپ ان سے پوچھیے کہ میں کیا کروں. آپ یہ نہ کہیں میں ریڈیوس ہونا چاہ رہا ہوں، آپ کہیں میں تحلیل ہونا چاہ رہا ہوں. مزید کیا ریڈیوس ہونا ہے؟ اچھا جی، آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. ان کو درزی ریڈیوس کر سکتا ہے، کیونکہ جسم تو جتنا ہونا تھا ہو گیا، اب ان کا کوٹ ہی ریڈیوس ہو سکتا ہے. اچھا چلے ان کو چھوڑے، ان کو گوگا جی کو ریڈیوس کر کے دکھائیں. ابھی کر دیتے ہیں، منگائیں کلاڑا.
छिलना ही पड़ेगा, वैसे तो नहीं मेरा ख्याल है। यार अपनी एक्सरसाइज बताए ना कोई। सर आप भी तो वो इम्तिहान ले रहे हैं जिसमें शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, मेरे 6 पैक्स बन सकते हैं? बेटा 3 पैक के बाद तेरा कद मुक जाता है, बाकी 3 पैक हाथ से फड़ के फिरने नहीं। है जरा सा भी शर्मिंदा हो रहा है ये बंदा। लो जी शर्मिंदा हो जानी है। यार मेरी बात सुनो, ये कोई नया शौक नहीं है नौजवानों का कि आज उनको अपनी तनसाजी का शौक है, अपने जिस्म अच्छा करने का शौक है। ये हम बरसों से देख रहे हैं। लेकिन पहले नौजवान जो थे वो उन क्लबों का रुख करते थे, उन उस्तादों की शागिर्दी इख्तियार करते थे जो मेहनत पर यकीन रखते थे। और तुम लोग जो खुराक अच्छी देते थे, ये बैलेंस डाइट दिया करते थे, तुम लोग तो शॉर्टकट के चक्कर में बेड़ा गर्क कर देते हो। सर हम शॉर्टकट नहीं चाहते, जो हमारे पास आता है वो शॉर्टकट चाह रहा होता है। अगर एक बंदा आके मैं ये कहे कि 15 दिन बाद मेरी मंगनी है, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे सलमान खान बना दे, तो उसका क्या किया जाए? जबकि पहले सेहत उसकी आसान खान जैसी हो। अब भाई ये भी तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस नौजवान को समझाओ कि तुम 15 दिनों में सलमान खान नहीं बन सकते। बल्कि उन्हें दसो कि सोने सलमान खान का तो अपना ब्याह नहीं होया, तू सलमान खान बन के की करना? जबरदस्त पॉइंट। मलक साहब है सर जी, छड़ दे पहले बंदे ने मेरे मलक साहब किया है। और जनाब जब कोई आता है गाहक तो उसको फिर इस तरह मायूस तो नहीं लौटाना चाहिए ना। आपके पास अगर थाने में कोई आता है कि मेरे घर चोरी हो गई है, मेरे घर डकैती हो गई है, मेरा मुलजम पकड़े, आप कहते हैं पकड़ देंगे? आज तक फड़िया जी कभी? वो भी पैसे पकड़ लेते हो, तुम भी पैसे पकड़ लेते हो। तो फिर इसे इधर खड़ा करें, मुझे बाहर खड़ा कर ले। अच्छा एक और इल्जाम, बहुत संगीन इल्जाम, सब पे नहीं लेकिन बहुत सारे जिम मालकान पर यह भी है कि तुम लोग नौजवानों को गलत बिल्कुल फजूल किस्म की लॉजिक्स दे के मनशियात का आदी भी बना देते हो। क्यों जी? ये अभी जिम मालक का पनामा लीग में भी नाम आ जाना है। ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀ ਚੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। बताए नहीं। नहीं जे तेरे खलोन नाल भी मशीन ने ची ची नहीं करना तो फिर वो मरी मशीन ही हुई। तो मेजबान उन्होंने तेन गाल ते कढ़ नहीं सकता, उन्हें ची ची भी ना करे। सेकंड हैंड मशीनें रखी हुई हैं तुम लोगों ने जिम में, या वेल्डर से बनवाई होती हैं। तो चाइना में भी वेल्डर ही मशीन बनाता है, वहां पे कोई सुनहरा नहीं बनाता। अपने वेल्डर पे यकीन ना करना, चाइना के वेल्डर नु वाह गई जाना। तुमने सारे सवालात का, सारे इल्जामात का जवाब इंतहाई गैर संजीदगी के साथ दिया। जी 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 क्या मतलब यार, तुम लोगों को सेटिस्फाई करने में बुरी तरह नाकाम रहे हो। सॉरी जी, क्या सॉरी जी? ब्रेक ले ले। 10 इंडिया में लेने छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।